شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شریعت کے بارے میں بات کریں گے۔ شریعت کا لفظ عربی زبان سے اخذ کیا گیا ہے اور اس کی شرعی اصطلاحات کے مختلف معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ عموماً شریعت ایک مذہبی یا دینی قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی مذہب یا اقلیتی جماعت کے لیے معیار مقرر کرتا ہے۔ اسلامی شریعت کی صورت میں شریعت مسلمانوں کے لیے اللہ کی رضا کی پیروی اور دینی مقاصد کی تحقیق پر مبنی قوانین کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی شریعت پر مبنی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مسلمان ممالک میں شریعتی عدالتوں کے ذریعے قانون سازی کی جاتی ہے جو اسلامی اصولوں اور قیمتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر دینوں اور اقلیتی جماعتوں کے لیے بھی شریعت کے قوانین موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے لیے تورات اور تلمود، ہندوؤں کے لیے مندر گرانتھی اور دیگر مذاہب اور اقلیتی جماعت کے لیے ان کے مذہبی کتاب، آئین اور روایات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ شریعت کے تحت عام طور پر مذہبی تعلیمات، روایات، قوانین، رسوم و رواجات، معاشرتی اقتدار اور انصاف کے مسائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کا ہدف معنوی اور دنیاوی ترقی، انصاف، امن، محبت، اخلاقیات، اجتماعی اور سیاسی تناظر کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ شریعت کو معاشرتی، سیاسی اور قانونی اصول کی بنیاد پر تشکیل دیا جاتا ہے جو کسی ملک یا جماعت کی قانون سازی کو روشن کرتی ہے۔ شریعت مختلف مقاصد اور مصلحتوں کو در نظر رکھتے ہوئے قوانین بناتی ہے تاکہ افراد اور معاشرتی جماعتیں ایک اخلاقی، اجتماعی اور دینی سلوک پر عمل کر سکیں۔ یہ مذہبی قوانین کو حاکمیت اور تنظیم فراہم کرتی ہے جو اندراج ہونے والے افراد کے عملوں کو محدود کرتی ہے تاکہ سماجی نظم و ضبط قائم رہ سکے۔ شریعت کی تفصیلات اور اصولوں کو مختلف مذہبی کتب، تفاسیر، فتاوی، قرآنی تفسیر، حدیث نبوی، فقہی کتب اور دینی علماء کی تشریحی احکامات کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کی تشریحی پروسیس میں قانون سازی، قضائی نظام اور مذہبی علماء کی اجتماعی، سیاسی اور معاشرتی قوتوں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ اسلامی ملکوں میں شریعت کی تشریحی پروسیس کو عام طور پر مجلس شوری یا پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کیا جاتا ہے، جہاں پر شرعی مسائل کے حل کے لیے علماء اور سیاسی رہنماؤں کا مشاورتی کمیٹیوں میں شمولیت حاصل ہوتی ہے۔ قضائی نظام بھی شریعت کی تشریحی پروسیس کا اہم حصہ ہوتا ہے، جہاں عدالتوں کے ذریعے شرعی اصولوں کے مطابق قضائی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قاضیوں کو عدل اور ماہر علم ہونا ہوتا ہے جو شرعی اصولوں اور قوانین کو درست اور منصفانہ طور پر تفسیر کر سکیں۔ مذہبی علماء کی اجتماعی، سیاسی اور معاشرتی قوتوں کا بھی شریعت پر اثر پڑتا ہے۔ ان کا کردار شرعی قوانین کی تشریحی پروسیس میں تجزیہ، تفسیر اور تبیین کرنا ہوتا ہے۔ وہ مذہبی مسائل کے حل، فتاوی اور شرعی تشریحی قوانین کے تشریحی پروسیس کے لیے مشاورت دیتی ہیں۔ اختتامی طور پر شریعت ایک دینی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی اور قانونی نظام کو مکمل کرتی ہے۔ یہ نظام انسانی حقوق اور مسئلے کے حل کے لیے اصول و قوانین فراہم کرتی ہے جو افراد کی دینی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی اور قانونی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ شریعت دینی نظام کے ذریعے ایک شخص کو انسانی حقوق، فرائض، اجتماعی مسئلوں، معاشرتی روایات اور عبادات کے اصولوں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے ذریعے معاملات کے حل، ملکی تنازعات، امن، عدل، خیر خواہی اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ شریعت اخلاقی نظام کے تحت افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ احترام، صداقت، ایمانداری، انصاف، معافی، شفقت اور مروت کے اصولوں کو علمی طور پر تعلیم دیتی ہے۔ اس کے ذریعے سماجی اخلاقی قواعد و ضوابط کو قائم رکھا جاتا ہے تاکہ افراد ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور معاشرتی اور اجتماعی مسائل کا حل اخلاقی اصولوں پر مشتمل ہو سکے۔ شریعت اجتماعی نظام کے ذریعے معاشرتی تناظرات، سماجی روابط، خاندانی نظام، جماعتی روابط اور سیاسی نظام کو تنظیم دیتی ہے۔ معاشرتی تناظرات۔ شریعت اجتماعی نظام معاشرتی تعاملات کو تنظیم کرتی ہے۔ اس کے ذریعے افراد کو احترام، مشاورت، تعاون، خیر خواہی، امن و امانت اور عدل کے اصولوں کا پابند بنایا جاتا ہے۔ سماجی روابط۔ شریعت اجتماعی روابط کو بھی تنظیم کرتی ہے۔ اس کے ذریعے سماجی ضروریات، مسئلے اور روایات کو تعین کیا جاتا ہے۔ مثلاً شریعت خیر خواہی، امانت، رحم دلی، داد داری اور سماجی ذمہ داری کے اصولوں کو فروغ دیتی ہے۔ خاندانی نظام۔ شریعت خاندانی نظام کو بھی تنظیم کرتی ہے۔
اس کے ذریعے خاندانی رشتے، وراثت، خاندانی حقوق و فرائض، تربیت اور تعلیم کے اصولوں کا حفظ کیا جاتا ہے۔ جماعتی روابط، شریعت جماعتی روابط کو بھی قائم کرتی ہے۔ اس کے ذریعے جماعتی تعاون، سماجی رکنیت، امن و امانت کے اصولوں کا پابند بنایا جاتا ہے۔ سیاسی نظام، شریعت سیاسی نظام کو بھی تنظیم دیتی ہے۔ اس کے ذریعے سیاسی اصول، حکومت کی روایات، عدلیہ کے اصول، عوامی حقوق اور فرائض کو انصاف کے اصولوں کا پابند بنایا جاتا ہے۔ شریعت سیاسی حکمرانی کو ایمانداری، مشاورت، محبت و عدم تعصب، قانون کی پابندی، مسئلوں کے حل کے لیے عدلیہ کا بہترین استعمال اور عوامی حقوق کی حفاظت کی ترقی کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ عدلیہ کے اصول، شریعت عدلیہ کے اصول کو بھی تنظیم کرتی ہے۔ اس کے ذریعے قضائی نظام کو مشروط اور مصلحت کے اصولوں پر قائم رکھا جاتا ہے۔ عدلیہ کو درستی، بلا تعصبی تحقیق، شہادتوں کے استدلال پر توجہ دینے کا آغاز کرتی ہے۔ اس کے ذریعے عدلیہ مسائل کے حل کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ عوامی حقوق، شریعت عوامی حقوق کی حفاظت کو ترقی دیتی ہے۔ اس کے ذریعے عوام کو انصاف، عدل، امن، ترقی اور خیر خواہی کی ضمانت فراہم کی جاتی ہے۔ شریعت کے تحت عوام کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کے سماجی، اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ پھر دوستو، شریعت کا یہ اجتماعی سیاسی نظام تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ان تمام اصولوں کو جو ہم نے ویڈیو کے اندر بتائے پورا کریں۔ یہ نظام سماج کے مختلف تعاملات، روابط اور معاملات کو تنظیم کرتا ہے، سیاسی حکمرانی کو شرعی اصولوں کے مطابق قائم رکھتا ہے، عدلیہ کو مصلحت کے اصولوں پر قائم رکھتا ہے اور عوام کو انصاف، امن، ترقی اور خیر خواہی کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام افراد کو اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہے اور سماجی، سیاسی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے شرعی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔